इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी लेटेस्ट इमाम आला हजरत वाला दुनिया के अंदर मगरबी तहजीब में डूबे हुए इंसानों को देखकर उनकी तरह दरिंदे बन जाने वालों, उनकी तरह गुनाहों में डूब जाने वालों, नेकियों से दामन तही करने वालों, होश के नाखुन लो। अल्लाह ने जमीन पर आपको हमें इबादत के लिए भेजा है, गेम खेलने के लिए नहीं, गंदी तस्वीरों के लिए नहीं, लड़कियों से गुफ्तगू के लिए नहीं। बड़ी माजरत के साथ आज जो है 31st नाइट है, खुदा जाने ये बला कहां से इजाद हो गई। आज शायद उसी के लिए आपका ये प्रोग्राम रखा गया। खास तौर पर मुंबई, गोवा, बेंगलोर और इस तरह के बड़े शहरों के अंदर 31st नाइट मनाई जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी बरसों से मुंबई और मुंबई के इतराफ के अंदर मुस्लिम नौजवानों को इस मनहूस फेल से बचाने के लिए जगह जगह महफिलें रखती है। हमारे मुबल्लिगीन एक एक रात में इस रात 4-4, 5-5 महफिलें अटेंड करते हैं ताकि नौजवानों को बचा सके। यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा, कहां सो गए वो मौलवी, कहां सो गए वो मुल्ला जो मिलाद की रात मनाने को बिदअत कहते हैं। उनके कलम उस वक्त चलते 31st नाइट के टाइम उनके कलम कहां कुंद हो जाते हैं, उनकी जबानें कहां खामोश हो जाती है। मिलाद पर मुंह खोलने वालों, 31st नाइट की मुसम्मत पर तुम मुंह नहीं खोलते, तुम कौम को नहीं बचाते। मिलाद में कोई जवान ज़िना नहीं करता, वो तो मुस्तफा के गीत गाता है, फिर तुम्हें बुरा लगता है। इस रात तो लोग ज़िना करते हैं, अय्याशियों के अड्डों पर जाते हैं। कितनी वो नौजवान बच्चियां हैं जिनकी इस्मत इसी रात को तार तार की जाती है। आज की रात जितना नशा होता है शायद ही किसी रात में इतना नशा होता हो। आज की रात जितनी शराब पी जाती है। साले गुज़िश्ता मैं जो है इमारात के सफर में था, वहां के अहबाब ने मुझे बताया जिस वक्त 1 जनवरी की सुबह हुई तो लॉज के बाहर इतनी बोतलें देखी गई शराब की कि अल्लाह अकबर, अगर उसे किसी कुएं में डाला जाता तो शायद कुआं उस बोतलों की वजह से भर जाता। आप अंदाजा फरमाएं पूरी दुनिया के अंदर ये नहुसत आम हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हम अहले सुन्नत का मुकद्दर है। जो रातें मनाने की होती है हम मनाते हैं और जिन रातों पे पाबंदी लगानी होती है हम उन पे पाबंदी लगाना भी जानते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, कितनी अफसोस की बात है 31st नाइट। और सुन लो, मैं ये बात सिर्फ मुसलमानों से नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के रहने वाले हर भारतीय से कह रहा हूं। 31st नाइट ये हिंदुस्तानियों का त्योहार नहीं, ना मुसलमानों का ना हिंदुओं का। ये त्योहार अपना नहीं है, हिंदुस्तानियों का नहीं है। और फिर कोई त्योहार ज़िना करके तो मनाया नहीं जाता, कोई त्योहार शराब पीकर तो मनाया नहीं जाता। ये हिंदुस्तान है, मोहब्बतों की जमीन है, हया की जमीन है, गैरत की सरजमीन है। इस सरजमीन का तकद्दुस बहाल करो। यहां मैं एक बात और कहूंगा, आजकल कुछ लोगों को बड़ी शरारत सूझी है मुसलमानों को काफिर बनाने के लिए, और उन्हें कहा जा रहा है, उनके अपने भी समझा रहे तो कहते हैं ये तो घर लौटना है, इसलिए कि पहले मुशरिक थे अब हम फिर इन्हें मुशरिक बना रहे हैं। तुम्हें इतिहास पता नहीं है हिंदुस्तान का, तुम्हें तारीख पता नहीं है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला आने वाला मजहब इस्लाम है। अभी अरब को इस्लाम का नाम भी पता नहीं था, तब से हिंदुस्तान इस्लाम को जानता है। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूंगा, दुनिया के अंदर सबसे पहली अजान हिंदुस्तान में हुई है, दुनिया में पहली नमाज हिंदुस्तान में हुई है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बड़ा तकदीर वाला है। आपको अभी पता चलेगा, जो तारीख जानते हैं वो कभी नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में इस्लाम विदेशी मजहब है। ये विदेशी नहीं है, ये इस देश का सबसे पुराना, सबसे कदीम मजहब है। मजहब पुराना नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, सबसे पहला और कदीम मजहब इस्लाम है। इसलिए कि तुम भी मानते हो और हम भी कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे पहला इंसान अगर किसी जमीन पे उतारा गया है तो हिंदुस्तान की जमीन पे उतारा गया है। उसी इंसान को इस्लाम की अकीदे में आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं अभी अरब में आदम नहीं पहुंचे, ये पहला इंसान है जो नूरे मुस्तफा पेशानी में लेकर आता है। सबसे पहले अगर जमीन के किसी हिस्से ने नूरे मुस्तफा को देखा है तो हिंदुस्तान की जमीन ने देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आते हैं, जन्नत के अंदर उजाला ही उजाला था, यहाँ जमीन पे अंधेरा था। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरा आदम अंधेरे की वहशत से घबराता है, जा और जा करके उसके दिल की वहशत दूर कर दे। अर्ज़ के मौला कैसे दूर करूं? इरशाद हुआ जाकर आदम के करीब खड़े रहकर अजान पढ़ दे, उसकी वहशत दूर हो जाएगी। तो आदम तो थे
تو ہند میں ہوئی ہے. محمد الرسول اللہ کی صدا اگر بلند ہوئی ہے تو ہند میں ہوئی ہے. گھر لوٹنے کی تحریک کیسی؟ گھر تو تم لوٹو. جو خود گھر میں ہوتا ہے وہ لوٹا نہیں کرتا, جو نکل جاتا ہے وہ لوٹا کرتا ہے. ہم تو اپنے گھر میں ہیں, دنیا کے بتکدوں میں. پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے. وہ پاسباں ہمارا کعبہ بنایا ہے ہندوستانی نے. سب سے پہلے کعبے کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. کعبہ تعمیر آدم نے کیا ہے, اور وہ پہلے زمین ہندوستان پر آئے ہیں. تو پتا چلا ہند کا رہنے والا مکے میں جا کے کعبہ بناتا ہے. اگرچہ وہ مولود النبی ہونے کی وجہ سے بے شک ہند سے افضل ہے, ہم اسے معاذ اللہ ہند کے بعد کا درجہ نہیں دیتے. ہند ہند ہے, لیکن مصطفیٰ کے قدم اس زمین نے چومے ہیں, اس کی بات ہی الگ ہے. سب سے پہلے نماز بھی ہند کی زمین پہ پڑھی گئی ہے. 300 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اندھیرا چھٹنے لگا. خوشی میں آپ نے 2 رکعت پڑھی جس کو ہم فجر کہتے ہیں. آدم تھے ہند میں تو نماز کہاں پڑھی؟ پہلے اذان یہاں ہوئی, پہلی نماز یہاں ہوئی, پہلا مسلمان یہاں آیا. پھر ہم بدیسی کیسے ہو گئے؟ اسلام بدیسی کیسے ہو گیا؟ اسلام تو یہاں کا سب سے قدیم مذہب ہے. اس لیے تاریخ جا کر کے پڑھو, تاریخ کا مطالعہ کرو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو عرض یہ کر رہا تھا, دنیا آج ہمیں دیکھ کر, ہماری غفلت کو دیکھ کر, عمل سے دوری کو دیکھ کر, جرائم کو دیکھ کر, گناہ کو دیکھ کر ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. وہ جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں. ہم شراب پیتے ہیں, یہ بھی پیتے ہیں. ہم لڑکیوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. ہم ناچتے ہیں, یہ بھی ناچتے ہیں. ہم داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہیں, یہ بھی پھینکتے ہیں. ایک بات آپ سے عرض کروں, آج دوستوں کا سرکل بڑا کام آتا ہے. دوست کہتے ہیں نا یار دوستی وہی ہے جو ہر جگہ کام آئے, اور کہاں کام لیتے ہیں؟ معاذ اللہ, بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنے میں قطعی طور پر آر محسوس نہیں کرتا کہ میں اپنی قوم کی خرابی ان کے سامنے رکھ دوں. اچھا لگے تو اچھی بات ہے, برا لگے تو معاف کر کے جائیے گا. آج کل دوستوں کو کہا جاتا ہے فلاں لڑکی سے میرا افیئر ہے تو میرا ساتھ نہیں دے گا. دوست اگر ساتھ نہ دے تو پھر دشمنی ہو جاتی ہے, اور اگر وہ ساتھ دے وہ سب سے بڑا محسن. میں تمہیں کہتا ہوں ساتھ نہ دینا, دوستوں کو سمجھاؤ, ان کی اصلاح کرو. آقا نے فرمایا سچا دوست وہ ہے جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلائے. لیکن یاد رکھنا, اگر تم نے چمچا گیری اور دوست کے ساتھ لڑکیوں کے معاملے میں دلالی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا گھر بھی محفوظ نہ رہے گا. ایک بات بتا کر گزر جاؤں, ایک مفکر نے بہت جو ہے وہ حسن کی مذمت پر کتاب لکھتے ہوئے ایک واقعہ درج کیا ہے. 2 دوست ہیں, دونوں میں آپس میں بڑی محبت ہے اور دونوں میں بڑی گہری دوستی ہے. ایک دوست دوسرے کے پاس آتا ہے, کہتا ہے یار مجھے ایک سے پیار ہو گیا, کیا تو میری مدد نہیں کرے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں, میں تیرا دوست ہوں, تیرے لیے جان دوں گا, جہاں تیرا پسینہ بہے گا خون بہا دوں گا. اور پھر جب یہ جملے سنے تو اس نے کہا اپنے محلے کے امام صاحب ہے نا, انہی کی بیوی سے مجھے پیار ہو گیا ہے. دیکھ اب وہ امام صاحب نماز پڑھا کر فوراً گھر آ جاتے ہیں, اس لیے ان کی بیوی سے مجھے بیٹھ کر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملتا. اگر تو ایک کام کر کہ امام صاحب کے پاس بیٹھ جایا کر, ان سے مسئلے پوچھ کر ان کو الجھا دیا کر, اور پھر لمبا وقت ہوگا, میں ملاقاتیں بھی کر لوں گا, باتیں بھی کر لوں گا, 5 وقت مجھے ملاقات کا موقع ملے گا. دوست تھا قذاب, جھوٹا, نفس کا اور فریب خوردہ تھا نفس کے حوالے سے. اس نے اپنے ظالم دوست کو گناہ پر مدد کی. قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر مدد کرنے کا شوق ہے تو نیکی میں پرہیزگاری میں مدد کرو, گناہ میں مدد مت کرو. گناہ میں مدد کرنے کا انجام اچھا نہیں ہے. اے میری قوم کے جوانوں, وہ دوستی جو تمہیں گناہ پر مدد کے لیے ابھارتی ہے تمہیں جہنم میں لے جائے گی, تمہیں خسارے میں لے جائے گی. اللہ اکبر. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں جا کر کے اس امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا, اسے اتنا الجھاؤں گا کہ تجھے بہت وقت ملے گا, اور 5 ٹائم نہیں تو 4 ٹائم تو اچھا موقع ملے گا. فجر میں نہیں آتا تھا, چاروں ٹائم جو ہے امام کو آ کر مسئلوں میں الجھا دیتا تھا. ایک دن اس کو احساس ہوا یار آخر امام ہے, عالم ہے, حافظ قرآن ہے, سینکڑوں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ان کی بیوی سے میرا دوست بدکاری کرتا ہے, سچی بات مجھے امام کو بتا دینا چاہیے تاکہ, اور معافی بھی مانگ لینا چاہیے. احساس ہوا, احساس بڑی عظیم چیز ہے, احساس ہوا امام سے معافی مانگ لوں, ساری بات بتا دوں تاکہ یہی معاملہ کلیئر ہو جائے. امام معاف کر دے گا, اللہ کی بارگاہ میں پکڑ نہیں ہوگی. وہ آیا اور بیٹھ کر کہا امام صاحب میں بہت بڑا مجرم ہوں, میرا دوست تو آپ کی بیوی سے پیار کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ آپ جلدی جاتے ہیں تو جلدی گھر نہ جائے, مجھے مسئلے پوچھنے نہیں ہوتے, آپ کو الجھانا میرا مقصد ہوتا, اس لیے میں گھنٹوں آپ کو الجھا لیتا تھا. امام نے مگر
حیرت سے کہا مگر ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، پھر وہ میری کس بیوی سے پیار کرتا ہے، میری کس بیوی سے محبت کرتا ہے؟ میں مسجد میں کہتا ہوں چل میری ماں سے پوچھ لے، بوڑھی ماں سے، کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جب امام کی شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ کس کی بیوی سے جا کے دل بہلاتا ہے؟ جب اس نے تحقیق کی تو پتا چلا امام تو غیر شادی شدہ تھے، اس نے اپنے دوستوں کو جھانسا دے کر اس کی بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھو جرم کا انجام اچھا نہیں، پاپ کا انجام اچھا نہیں، گناہ کا انجام اچھا نہیں۔ دوسروں پہ نظر اٹھانے والوں اپنے گھر کا خیال کرو، دوسروں کی عصمتوں کو تار تار کرنے والوں اپنے گھر کی عورتوں کا خیال کرو، خدا کے لیے بدل ڈالو۔ ہم وہ لوگ نہیں جو بیٹی کی قسمتوں سے کھیلیں، ہم وہ لوگ نہیں جو نشے میں چور ہو جائیں۔ ہم دنیا کو نشے سے بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا کو گناہ سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بدترین فعل جو 31 کے نام پر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر عام کیا جا رہا ہے، اس کی مذمت کرو۔ یہ ہمارا تہوار نہیں، ہمارے پاس خوشیاں منانے کا بھی ہمارا اپنا مزاج ہے۔ اور سنو، نشے کے ذریعے سے خاص طور پر ہماری قوم کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان بن گیا اس دن پوری دنیا کے چپے چپے پر اسلام کا پرچم لہرے گا، اس لیے وہ تمہیں اسلام کے قریب نہیں آنے دینا چاہتے۔ کبھی شباب کے ذریعے، کبھی شراب کے ذریعے، کبھی ڈرگ کے ذریعے، نشے کے الگ الگ دواؤں کے ذریعے وہ تمہیں اتنا الجھا دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے نفع و نقصان کا فرق نہ کر سکو۔ تم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ہو خدا کے لیے اپنے آپ کی حفاظت کرو، یہ نشہ تمہاری نگاہوں پر